یہ بات ہے 1400 سال پرانی۔ شیر خدا امام علی علیہ السلام جنہوں نے روزے کی حالت میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، جن کا فرزند حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ یہ واقعہ حضرت عباس علیہ السلام کا ہے۔ جنگ صفین، ایک طرف میرے مولا علی کا لشکر اور دوسری طرف 2.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کون ان 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا، جعفر بن علی آگے آئے اور حضرت علی نے کہا، اے جعفر، تو علی کا بیٹا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے؟ حضرت جعفر علیہ السلام نے ایک طرف 2.5 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور اپنے بابا سے کہا، تلوار بھی آپ کی چاہیے، گھوڑا بھی آپ کا چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا، تلوار بھی اپنی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، اور بتا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے کہا، 1,500 کا لشکر دیجیے، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تلوار بھی اپنی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، اور بتا تجھے وقت کتنا چاہیے؟ آپ فجر کی نماز پڑھا چکے، مغربین کی نماز پڑھا کر آپ جانماز سے اٹھے نہیں، 2.5 لاکھ کو قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ حضرت علی نے بیٹے کی شانوں کا بوسہ لیا اور مسکراتے کہا، میں تیری جرت کو سلام کرتا ہوں، پر مغربین کو دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ بس یہی کہنا تھا، حضرت اون بن علی آگے آئے۔ انہوں نے کہا، بابا پھر مجھے بھیج دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو کہا، پتہ اون، تجھے کیا کیا چاہیے؟ بھائی جعفر نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہیں چاہیے، 1000 کا لشکر دیں، اور تلوار بھی اپنی، گھوڑا بھی اپنا دیں۔ فجر آپ پڑھا چکے، ظہرین پڑھا کر آپ میری دادا کی تسبیح جانماز پہ رکھیں گے نہیں؟ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ حضرت علی نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں، پر ظہرین کو دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ بس حضرت علی کا اتنا کہنا تھا، حضرت مولا عباس آگے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ عباس، آپ کو کیا چاہیے؟ مولا عباس علیہ السلام کہتے ہیں، کسی نے 1,500 مانگا، کسی نے 1000 مانگا، اور گھوڑا آپ کا اور تلوار آپ کی مانگی، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، نہ مجھے 1,500 چاہیے، نہ مجھے 1000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام مسکراتے فرماتے ہیں، بتا تجھے کیا چاہیے؟ مولا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، اجازت آپ کی اور مرضی حضرت حسین علیہ السلام کی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عباس، آپ کو 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی عزت کی قسم، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صفت کو کاٹتا ہوا لشکر کو چیرتا ہوا آخری صفت میں چلا جاؤں گا، آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ حضرت علی نے حضرت عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا۔ حضرت علی عباس کو خیمے میں لے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے پردہ اٹھا، کائنات نے حضرت علی کے ساتھ ایک اور علی دیکھا، علی کا امامہ علی کے سر پر، علی کی چادر علی کے دوش پر۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ مولا عباس میدان میں آئے، مولا عباس اکیلے اور سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر، اور مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف ایک وار کرنے کی اجازت ملی۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 11 سے 13 سال کے درمیان تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے 2.5 لاکھ کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، کوئی ہے جو میرا سامنا کرے؟ 2.5 لاکھ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، کون ہے یہ جو 2.5 لاکھ کے لشکر کو پکار رہا ہے؟ آخر لشکر سے ایک قریب نامی شخص نکلا، وہ دھیرے دھیرے پہچانتے آ رہا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے پر اور وہ پیدل آ رہا تھا، اور جب وہ پہنچا اس نے کہا، کون ہے تو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، پہلے تم اپنا تعارف کراؤ۔ عرب کی کتابوں میں لکھا ہے، قریب نے کہا، لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کا ذائقہ چکھا ہے۔ عرب کی مائیں میرا نام بچوں کو ڈرا کر سلاتی ہیں، اور میں 1,000 سے تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ پھر میرے مولا عباس کو کہتا ہے کہ اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ مولا عباس مسکراتے ہیں، ان کے چہرے پہ نہ ڈر، نہ خوف، نہ پسینہ۔ تیرا نام کسی سیرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے ہیں۔ جب مولا عباس نے کہا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، قریب سوچنے لگا اور بولا کہ تم علی کے بیٹے ہو؟ مولا عباس فرماتے، ہاں میں علی کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا، پہلے تجھے میں نے کبھی نہیں دیکھا؟ فرمایا، پہلے کبھی بابا نے بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا، پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ مولا عباس نے فرمایا، ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں۔ قریب نے کہا، پہلی بار لڑنے آئے؟ مولا عباس نے کہا، ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں۔ قریب نے کہا، پہلے کبھی نہیں لڑا؟
मौला अब्बास ने कहा, नहीं, पहले कभी नहीं लड़ा। कुरैब ने अगले लम्हे सोचा, अगर पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा है, फिर ये लड़ता भी तो अली जैसा होगा ना। अब कुरैब ने अगले लम्हे में सोचा, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब कुरैब आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम हटाने लगा और मौला अब्बास का घोड़ा कदम बढ़ाने लगा। कुरैब के कदम हटते जा रहे, मौला अब्बास के कदम बढ़ते जा रहे। मौला अब्बास कहते हैं, लड़ते क्यों नहीं? अभी तो कह रहे थे लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तेरा रास्ता नहीं रोकती। अभी तो कह रहा था तेरी तलवार की नोक ने अरब के बहादुरों के जिगर के खून का जायका चखा है। कहाँ है वो तलवार? निकालते क्यों नहीं? कुरैब को कोई और बहाना नहीं मिला और कहने लगा कि तुम अभी छोटे हो, इस वजह से मैं नहीं लड़ रहा। बस कुरैब का इतना कहना था। मौला अब्बास सिफीन की मिट्टी पर आए और कुरैब को गले से पकड़कर नीचे पटका और मौला अब्बास कुरैब के सीने पर पाँव रख कर कहते हैं, हमारे यहाँ सब अली हैं, कोई छोटा नहीं। कुरैब नीचे पुदक रहा था और बेबस होकर मौला अब्बास को कहता है, जाने नहीं देता? मौला अब्बास ने कहा, नहीं। कुरैब ने कहा, क्यों, मैं जाने नहीं देता? मौला अब्बास कहते हैं, वो जिसने भेजा है वो खेमे से देख रहा है। ये मेरा पहला हमला है और पहला शिकार कोई भागने नहीं देता। उठ, लड़ मुझसे। कुरैब उठा। मौला अब्बास ने अपनी ठिये की तरफ देखा तो मालिक अश्कर खड़े थे और कहा, चचा मालिक, मेरा बादशाह हुसैन कहाँ है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदम बढ़ाया और मौला अब्बास को हमले की इजाज़त दी। बस इजाज़त देने की देर थी। कुरैब ने पूरे शरीर की ताकत लगाकर मौला पर वार करता गया और मौला अब्बास ने धीरे से तलवार निकाली और कुरैब के वार को रोकता गया। मौला अब्बास ने अपनी सुर्ख आंखें कुरैब की आंखों में डाली। कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई। अब्बास ने धीरे से तलवार निकाली और कुरैब के गर्दन तक ला दी और उसकी गर्दन काट दी और मौला अब्बास ने कुरैब को जहन्नम वासिल कर दिया और सामने 2.5 लाख का लश्कर हक्का बक्का रह गए। 13 साल नौजवान ने कुरैब को जहन्नम वासिल कर दिया और यहीं से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत तारी हो गई 2.5 लाख के लश्कर में। और यही दहशत बाद में करबला में यजीद के लश्कर में भी रही। जैसे ही मेरे मौला ने कुरैब को जहन्नम वासिल किया, मालिक अश्कर ठेला छोड़कर मौला अब्बास के पास आए और कहा, बस अब्बास, इतना काफ़ी है। और वहीं से 2.5 लाख का लश्कर भाग निकला और सब जान गए, अली का बेटा भी अली है।